نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں حدیث۔ آج کا جو لیسن ہے، ہمارا لیسن شروع سے جو چل رہا ہے صحیح بخاری کا لیسن نمبر 67 ہے، اور باب ہے باب الرحالتی فی المسألتی النازلتی، اور یہ حدیث نمبر ہے 88۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باب ہے، بلکہ باب الرحلتی، یہ مضاف مضاف الیہ، تو ہم اس طرح ترجمہ کریں گے کہ سفر کا باب۔ رحلتی کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، تو سفر کا باب فی المسئلتی، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی فتویٰ معلوم کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا۔ النازلتی، نازلتی یعنی کہ جو نازل ہو گیا، ایسا مسئلہ جو اچانک سے سامنے آیا، ایک ایسی سچویشن بن گئی کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا، اب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر حکم کیا ہے اس مسئلے کا، تو ایسے مسئلے کے اچانک سے پیش آنے سے پھر انسان کیا کرے۔ تو ایک مسلمان کے لیے امام بخاری یہ باب باندھ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے مسئلے کے لیے صحیح حل ہمیں نہیں معلوم، تو اگر ہمیں سفر کر کے جانا پڑے تو ہمیں سفر کرنا چاہیے اس کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک سفر کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کا باب امام بخاری باندھ چکے ہیں، الخروج فی طلب العلم۔ تو یہ اس میں تو عام حکم تھا کہ انسان دین کا علم سیکھنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہیں اور جا کے جہاں پر بھی اس کو لگتا ہے کہ اس کو صحیح علم ملے گا، وہاں سفر کر کے وہ علم کو حاصل کرے۔ مگر یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنی زندگی میں انسان کے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اب جو ہے اس کا حل معلوم کرنا ہے، تو انسان کیا کرے؟ تو اس کے لیے سفر کرنا چاہیے، ان اے وے کہ انسان پتہ ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے، معلوم نہیں ہے، اس کے بعد وہ کام کرنے کے بجائے اس کام کو تھوڑی موقف کر دے اور انسان اس کا حل معلوم کرے، پھر وہ کام کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مقصد ہے امام بخاری کا کہ دین جو ہے ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں شریعت کو صحیح طرح سے سمجھنا اور سیکھنا چاہیے، اور جن چیزوں کا ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں کر کے معاملے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسپیشلی حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ایسا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کام حرام ہو، تو پھر انسان اس میں پھر بہتر ہے کہ وہ صحیح بات معلوم کرے پھر اس کام کو کرے، ورنہ اس کام کو نہ کرے۔ تو اب حدثنا ہم اس کی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن مقاتل نے ہم کو بیان کیا، یعنی امام بخاری کو بیان کیا۔ قال اخبرنا، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی، عبداللہ، ہم کو عبداللہ نے خبر دی، قال انہوں نے کہا اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین، ان کو عمر بن سعید بن ابی حسین نے بتایا۔ قال انہوں نے کہا حدثنی عبداللہ بن ابی ملیکہ، ان کو ابو ملیکہ نے خبر دی، عن عقبہ بن الحارث، عقبہ بن حارث جو ہے وہ راوی ہے اس حدیث کے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا
انہو بے شک وہ تزوجا انہوں نے نکاح کیا ابنتن لی ابی ایہاب بن عزیز انہوں نے ابی ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا فَأَتَتْهُ امْرَأَةُ تو آئی پس آئی اتتہ آئی اس کے پاس امرأۃ ایک عورت فقالت اور کہنے لگی اس نے کہا انی بے شک میں نے قد ارضعت میں نے تم کو دودھ پلایا ہے رضع دودھ پلانے سے مطلب ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے تجھ کو میں نے دودھ پلایا ہے عقبتا میں نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے. اب اس نے بڑی تاکید سے کہا اس عورت نے کہ بے شک انی میں یا ضمیر ہے میں نے بے شک میں نے قد بھی تحقیق قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ کو واللتی اور اس عورت کو تزوجا جس سے نکاح کیا ہے بیہا اس کے ساتھ. یعنی ترجمہ کیا ہوا کہ عقبہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا کسی عورت سے. اب جب نکاح ہوا تو ایک عورت آئی اور یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ وہ لونڈی تھی سیاہ مطلب سیاہ لونڈی تھی یعنی کہ ایسا ہوا کرتا تھا پہلے کہ بعض اوقات لونڈی جو تھی وہ بھی دودھ پلا دیتی تھی. تو اب وہ لونڈی ہی تھی اس نے آ کر بتایا کہ میں نے عقبہ کو دودھ پلایا ہے اور اس عورت کو بھی میں نے ہی دودھ پلایا ہے جو کہ جس سے اس نے نکاح کیا ہے. تو اب فقال لها تو اس سے کہا عقبہ نے اس سے کہا ما عالم میں تو نہیں جانتا انکی کہ تو نے مجھے اردعتنی کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے ولا اور نہ ہی اخبرتنی کہ تو نے مجھے کبھی اس کی خبر بھی نہیں دی تو نے مجھے یہ بتائی بھی نہیں یہ بات. تو عقبہ جو تھے وہ اس بات سے بالکل ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کی رضائی ماں ہے دودھ پلانے سے رضائی ماں بن جاتی ہے وہ عورت. تو اب کیا ہوا یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا. ظاہری بات ہے اگر رضائی ماں ہے یہ ان دونوں کی اس کی اور اس کی بیوی کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے. تو رضاعت میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح حرمت ہے ان کی کہ وہ شادی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب یہ تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ آ گیا. تو پھر کیا کیا عقبہ نے فرکبا تو انہوں نے سوار ہوئے سواری شروع کی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سوار کر ہو کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ مکہ میں تھے ہمیں دوسری جگہ سے پتہ چلتا تھا یہ خود مکہ میں تھے اور مکہ میں ان کا نکاح ہوا اور جب ان کو خبر ہوئی تو وہ مدینہ کی طرف چلے گئے. فرکب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی مدینہ گئے ٹھیک ہے. فسألہ تو ان کو پھر یہ مسئلہ پوچھا. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کس طرح سے اب یہ کام ہو سکتا ہے. قد تحقیق قیلا جو بات اب تم سے کہی گئی اب ایسی بات تم سے کہی گئی ہے کہ اب تو اس عورت سے شوہر کا ریلیشن کیسے کرے گا. ففارقہا تو پھر کیا کیا عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جدا کر دیا اپنے سے یعنی کہ نکاح اس سے ختم کر دیا. وہ اچھا یہاں پر کتاب میں ایک لائن مسنگ ہے مس پرنٹ ہوا ہے تو یہ میں پڑھ دیتی ہوں. وَنَكَحَتْ تو اس عورت نے نکاح کر لیا زوجن غیرہ پھر عقبہ کے علاوہ کسی اور سے اس نے نکاح کر لیا اس عورت نے.
تو اب اس حدیث کا ایک بار ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ عقبہ بن حارث جو ہیں انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا. تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ کو اور اس عورت کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور تو نے مجھے کبھی بتایا بھی نہیں. پھر وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے مکہ سے اور آپ سے مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح اور تحقیق جو کہا گیا، یعنی مطلب کیا ہے کہ اب اس لڑکی سے تو کس طرح شوہر کا تعلق رکھ سکتے ہو جبکہ اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ تمہاری رضائی بہن ہے. پھر عقبہ نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا. تو اب یہ تو حدیث ہے. اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ باپ سے کیا تعلق ہے اس حدیث کا، کہ یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ اس میں حلال اور حرام کا معاملہ تھا. رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اب جو ہے اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا تو وہ پھر انہوں نے سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. تو اس وجہ سے یہی باپ کا تعلق ہے کہ مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے سفر کیا. اچھا، تو اب اس حدیث میں کچھ اہم فائدے ہیں ہمیں. سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک، یعنی کہ جواب جس طرح سے آپ نے جواب دیا کہ اب یہ شک پیدا ہو گیا ہے تو اب جو ہے تو کیسے اس عورت سے کو اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے. تو ہم دوسری جگہوں سے یہی امام بخاری کئی جگہوں پہ اس حدیث کو لائے ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک منٹ، امام بخاری سے اور جگہوں پر بھی لائے اس حدیث کو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اس عورت نے بتائی یہ بات تو اس کے گھر والوں نے، عقبہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے بھی اس کو کہا نہیں کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم یہ. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے اس میں کوئی ایسا باقی نہیں رہا تھا جو عقبہ رضی اللہ عنہ کو بتاتا کہ ہاں اس عورت نے دودھ پلایا ہے. تو معاملہ کیا ہوا کہ جتنے لوگ وہاں تھے ان سب نے لا علمی کا اظہار کیا. صرف ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے دودھ پلایا ہے سو، اور وہ خود جو ہے وہ رضائی ماں ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ یہاں پر اس سے بلکہ کچھ مسائل ثابت کیے ہیں علماء نے. سب سے جو اس سے ایک بڑا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ حلال اور حرام کے معاملے میں اگر شک ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو پھر انسان اس کو استعمال نہ کرے، وہ کام نہ کرے، اور یا تو اس کو صحیح طرح سے کنفرم کرے، اس کا صحیح طرح سے معلوم کرے کہ کیا واقعی حلال ہے یا حرام ہے. اس کا حکم معلوم ہو جائے اس کے بعد فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہماری شریعت میں. ہماری شریعت جو ہے حلال و حرام کے معاملے میں کئی احادیث ہے کہ جو متشابہات چیزیں ہیں ان سے بچو، اور اس کو تقوی کی تقاضا کہہ دیا کہ اگر اللہ کا ڈر ہے انسان کے دل میں تو پھر وہ متشابہات سے بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں مبتلا کرتی ہے، الا ما یریبک، اس کی طرف، یعنی کہ وہ چیز اپنا لو جو تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی ہے. تو
شک والی چیز جو ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِيَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، کہ بے شک سچائی جو ہے اس سے انسان کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جس چیز میں شک نہیں ہوتی ہے اس کام کو کرنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ والکذب، اور جھوٹ، ریبتن، جھوٹی بات جو ہے انسان کو ہمیشہ شک میں رکھتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بہت اہم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کے راوی ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ شک میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بلند ہو۔ یاد رکھو سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبہ کا سر چشمہ ہے۔ تو ایک اصول اس سے بنتا ہے ہماری شریعت کا کہ انسان جو ہے وہ شک کی چیزوں، شک سے بچے۔ ایک اور بھی حدیث ہے جو کہ اس حدیث میں میں صرف اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حلال بھی واضح ہے، ہماری شریعت میں حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور حلال کے اور حرام کے درمیان متشابہات ہیں، جس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو پھر جس کے دل میں تقوی ہے وہ ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جس نے چھوڑ دیا شک والی چیز کو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ کیونکہ دیکھیں دین کو اس لیے بچایا کہ اس نے کیا پتا کہ اگر وہ واقعی حرام تھی تو اس نے حرام کا کام کرنے سے بچ گیا، اور اپنی عزت اس لیے بچا لی کہ ظاہر ہے کہ جو انسان کھلم کھلا حرام کا کام کرتا ہے اس کو اسلامی معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ پھر آگے اسی حدیث میں کہ جو شبہات والی چیزوں سے بچتا ہے، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، تو جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ حرام کاموں سے خود کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، بس میں اتنا ہی پڑھ رہی ہوں۔ تو سب سے بڑا فائدہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اس کے بعد اس میں اور بھی فائدے ہیں اس حدیث میں۔ اس حدیث سے ہمیں رضاعت کا معلوم پڑتا ہے کہ رضاعت کا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ رضاعت کیا ہوتی ہے، کہ جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے، جس کو قرآن کے روح سے 2 سال ہے، ٹھیک ہے، 2 سال تک بچے کی غذا ماں کا دودھ ہوتی ہے، تو اس عمر کے دوران اس کو ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلاتی ہے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور پھر رضاعی ماں بننے کی وجہ سے اس کے بچے، اس عورت کے بچے، اس کے شوہر، اس کی بہن، اس عورت کی بہن اور اس کے بھائی، وہ سب سے اسی طرح اس کا رضاعی رشتہ بن جاتا ہے جس طرح کے نسب سے بنتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن عورتوں کو محرمات قرار دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں، تو ان میں پھر رضاعت سے بھی یہی ساری عورتیں جو ہے وہ پھر حرام ہو جاتی ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضاعت جو ہے وہ کتنی، یعنی کہ عمر کا تو پتہ چل گیا کہ 2 سال کی عمر ہونی چاہیے، لیکن امام ابو حنیفہ کے جو فقہ ہے اس میں 2 سال یعنی 2.5 سال، انہوں نے 2.5 سال کا رکھا ہے کہ 2.5 سال تک رضاعت کی عمر ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، مگر اس میں امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے اس سے زیادہ، وہ قرآن سے جو زیادہ صحیح ثابت ہے وہ 2 سال کی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو یہ ہمیں پتا چلا کہ دودھ پلانے کی عمر میں
دودھ پلایا ہو، یہ نہیں کہ 4 سال کے بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ بھی رضاعی ماں بن گئی، ٹھیک ہے. اول تو 4 سال کا بچے کو کوئی دودھ نہیں پلاتا، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 2 سال تک. پھر دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ رضاعت کے لیے کتنا دودھ پلایا ہو. جب کیا صرف ایک بار تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ 5 دفعہ، ٹھیک ہے، 5 دفعہ پلانے سے دودھ 5 دفعہ اس طرح پلائے کہ ہر بار بچہ جب دودھ پیے تو اتنا سیر ہو جائے کہ خود سے دودھ پینے کو چھوڑ دے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ جب بہت بھوکے ہوتے ہیں تو مسلسل دودھ پی رہے ہوتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر، پھر تھوڑا سا کھیلنا شروع کرتے ہیں، پھر دوبارہ تھوڑا سا پیتے ہیں. تو جب بچہ بہت بھوکا ہوتا ہے نا تو نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے. تو جب تک بچہ ایک بار پینا شروع کرے اور پھر خود سے چھوڑ دے، تو اس طرح سے 5 دفعہ اگر دودھ پلایا ہو کسی عورت نے کسی بچے کو تو وہ پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں پہلے یہ حکم موجود تھا کہ 10 بار پلانے سے رضاعت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو جو ہے منسوخ کر کے 5 مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو یہ اب یہ کہ پھر اس کے باوجود بھی اس مسئلے میں جو ہے اختلاف بھی ہے، کیونکہ حنفی فقہ میں کم یا دودھ کم پلایا، زیادہ پلایا، ایک مرتبہ پلایا مگر حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یہ حنفی فقہ میں ہے. تو اب یہ کہ دیکھیں علماء میں فقہی اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کس امام نے کس چیز کو دلیل بنایا ہے. تو یہ چونکہ میں یہاں پر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، یہ سارے رضاعت کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، لیکن میں صرف یہاں پر آپ کو اندازہ دے رہی ہوں کہ رضاعت کس طرح ثابت ہوتی ہے. تو صحیح جو اس میں دیکھیں مختلف جو علماء ہیں، جیسے امام شافعی جو ہیں وہ 5 دفعہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ جو ہے رضاعت کی مدت 2.5 سال بتاتے ہیں، اور وہ دلیل لیتے ہیں حملہ و فصالہ 30، یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 سے لیتے ہیں دلیل کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ایک عورت اپنے بچے کو حمل سے اٹھاتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے تو 3 سال نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا، یہ اپنی فقہ میں یہ بیان کیا کہ چونکہ بعض اوقات 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پری میچور بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو انہوں نے میکسیمم ٹائم اگر 3 سال میں سے 6 مہینے نکالو تو 2.5 سال رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے جیسے میکسیمم ٹائم اپنی غور و فکر سے یہ نکالا. تو اس کے علاوہ اور راجے جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ 5 دفعہ دودھ پلایا جائے اور 2 سال کی عمر میں پلایا جائے تو اس کو رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور جب رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر جتنے بھی رشتے نسب سے حرام ہے، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں، اس سے پھر رضاعت کے وہی سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اس کا ٹکڑا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. تو یہ اس کا قرآن میں حکم ہے سورہ نساء کی آیت 23 میں. تو پھر اس کی تفصیل یہی ہے کہ ماں، رضاعت کی ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، یہ سب کے سب جو ہے وہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، مگر ایک سائڈ کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رضاعت سے نکاح کا تو حکم ثابت ہوتا ہے اسی طرح جیسے نسب کا، لیکن وراثت جو ہے اس میں رضاعت کام نہیں آتی، ٹھیک ہے. وارث صرف نسب سے ہی بنتا ہے انسان، رضاعت سے نہیں بنتا. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ
یہاں پر اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ گواہی کا مسئلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اب گواہی کس نے دی کہ یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، ایک عورت نے، اور وہ بھی لونڈی تھی، تو ایک لونڈی کی گواہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح ختم کرنے کے لیے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس پر علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا صرف ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے جبکہ دوسرے لوگ کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کیا، تو اب اس پر کچھ علماء نے کہا کہ ہاں ایک عورت اگر وہ دودھ خود اسی نے پلایا ہے، خود دودھ پلانے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. مگر دوسرے علماء نے یہ کہا رضاعت کے معاملے مطلب گواہی جو ہے رضاعت کے معاملے میں قبول کر لی جائے گی رضائی ماں کی صرف، ورنہ عام دیکھے کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے معاملہ، تو کیا کہا گیا ہے کہ اگر گواہ ہے تو ایک مسلمان مرد ہو یا دو مسلمان عورتیں ہوں. لیکن چونکہ یہ رضاعت کا مسئلہ ہے تو یہ ایک عورت اگر اسی نے دودھ پلایا ہے تو رضائی ماں کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے. اب اس میں اور کچھ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شک کی بنا پر منع کیا تھا، آپ نے گواہی سے اس کو حرام نہیں کہا، اس عورت کو حرام نہیں کہا کہ یعنی کہ اب دو طرح ہو سکتے تھے نا، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تو کر دیا ان دونوں کو، لیکن وجہ کیا تھی اس پر علماء نے بات کی. کچھ علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے ان کا نکاح توڑوایا کہ اب شک پیدا ہو گیا تھا، اور شک حلال اور حرام میں شک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی گواہی کو قبول کیا اور اس لڑکی کو حرام کے یعنی کہ حرام کے اس میں ڈال دیا، یعنی حرام کے حکم میں رکھا. تو اب مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ رضاعت کے بارے میں کیا ایک ماں صرف رضائی ماں کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو کیا اس کو پھر اس کو صحیح مانا جائے، اس گواہی کو قبول کیا جائے، یا صرف شک کے طور پر لیا جائے اس کو. تو اب امام حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ماں کی گواہی، رضائی ماں کی گواہی قابل قبول ہے. مگر دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، قابل قبول گواہی تو نہیں ہے صرف ایک عورت کی، لیکن شک چونکہ شک پیدا ہو جاتا ہے اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا. یہ کمپلیکیشن تو نہیں لگ رہا؟ تھوڑا سا جیسے بعض دفعہ دیکھیں فقہی بحث میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ علماء بہت باریکی میں مسائل کو ڈھونڈتے ہیں اور ان میں پھر اختلافات بھی بہت باریکی سے پتہ چلتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پراپرلی حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے آپ کو سوچنے کی عادت ہوگی کہ ہمارا دین، ہماری شریعت کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے، کہ ایک ایک چیز پر علماء نے اتنا غور و فکر کیا ہے کہ ہر کونے سے اس کو دیکھا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ علماء نے یہ لیا اس حدیث سے کہ چونکہ وہ عورت لونڈی تھی تو کیا لونڈی اور غلام کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بھی اختلاف کیا علماء نے. کچھ نے کہا کہ لونڈی اور غلام کی گواہی قابل قبول ہے، کچھ نے کہا کہ لونڈی اور غلام کی گواہی قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے بات کے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اس کا آقا کہے، تو اس لیے ان کی گواہی ایک آزاد آدمی کی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل اس سے ثابت ہوئے. امام بخاری جو ہیں وہ اس کتاب کو مختلف جگہوں پر لائے ہیں اس حدیث کو، اور مختلف یہ مسائل بتائے ہیں جو میں نے مورل صاحب کو بتا دیے، لیکن میں دوبارہ سے اس سے حدیث نمبر کے ساتھ بتا رہی ہوں. حدیث نمبر 2052 میں کتاب خرید و فروخت میں باب باندھا امام بخاری نے، متشابہات کیا ہیں.
یعنی متشابہات کا حکم کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے، چاہے وہ خرید و فروخت کے معاملے میں بھی ہو، تو اس شک والی چیز کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ معاملہ یہ حکم ثابت کیا. اچھا، پھر دوسری حدیث 2640 میں امام بخاری نے باب باندھا، کتاب الشہادت ہے، کتاب الشہادہ اور گواہی کے مسائل. ٹھیک ہے، تو گواہی کے مسائل میں باب یہ باندھا ہے جب ایک یا زیادہ لوگ کسی مسئلے میں اس بات کی گواہی دے اور کچھ لوگ کہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے. دیکھیں، یا تو ہوتا ہے کہ کچھ کہے کہ ہاں ایسا ہے کام، کچھ کہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو یہاں پر اب اختلاف ہو گیا. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ کچھ کہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے یا یہ بات صحیح ہے، مگر کچھ کہے کہ ہم کو کچھ اس کا علم نہیں ہے، اب فیصلہ کرنے والا قاضی کیا کہے گا؟ پھر وہ اسبات کا فیصلہ کرے گا کہ ہاں ایسے ہی ہے. کیونکہ اسبات کو یعنی کسی چیز کے بارے میں مثبت رائے دینا اس کو ترجیح دیں گے اگر اس کے مقابلے میں لا علمی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے. یعنی ایک مسئلہ لا علمی ہے ایک معاملے میں، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں لا علمی نہیں ہے، اس میں یہ بات ایسا ہے، ایسا واقعہ ہے یا ایسی چیز ہوئی ہے. تو پھر چونکہ کسی چیز کا مثبت گواہی دینا زیادہ، اس کو زیادہ ہم ترجیح دیں گے. یہ مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت نے کہا کہ ہاں میں رضائی ماں ہوں، جبکہ دوسروں نے کہا ہم کو نہیں معلوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مثبت بات تھی اس طرف کے بات کو سچا مانا. تو اچھا، تو مسئلہ یہ ثابت کیا گواہی میں اثبات نفی پر مقدم ہے. اچھا، پھر حدیث 2659 میں کتاب گواہی کے بیان میں باب باندھا، باندیوں اور غلاموں کی گواہی کا بیان. ٹھیک ہے، اب امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ یہ لونڈی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو قبول کیا، تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ غلام اور لونڈی کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا. اگر وہ مسلمان ہے، عادل ہے، ایمان رکھنے والے ہیں، تو ان کی گواہی قبول ہوگی. اچھا، اب حدیث نمبر 4، ہاں میرے خیال سے ساری میں نے بتا دی آپ کو. ٹھیک ہے، اب جو ہے نہیں حدیث ایک اور رہ گئی ہے. حدیث نمبر 2660 میں امام بخاری نے گواہی کے مسائل، اس میں بھی گواہی کے مسائل کی کتاب ہے، اور باب یہ باندھا کہ دودھ کی ماں کی گواہی کے بارے میں، یعنی رضائی ماں اگر گواہی دے تو کیا اس کی گواہی کو مانا جائے گا رضاعت کے سلسلے میں. تو امام بخاری نے مسئلہ یہ بنایا کہ رضاعت کے بارے میں دودھ پلانے والی عورت اکیلی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی. اچھا، حدیث 5104 میں کتاب ہے نکاح کے مسائل. اس میں امام بخاری نے یہ باب باندھا، اگر صرف دودھ پلانے والی عورت رضاعت کی گواہی دے تو کیا نکاح ہو سکتا ہے. مسئلہ اگر صرف دودھ پلانے والی عورت یہ کہے کہ اس میاں اور بیوی دونوں کا دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس بات کا علم نہیں ہو، تب بھی دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا. یہ باب باندھا ہے. تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے سیکھی اس حدیث میں. نمبر 1، شک والی چیز سے بچنا. ہماری شریعت میں شک کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ ہم شک میں، حلال اور حرام میں اگر شک ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں. نمبر 2، رضاعت سے بھی ان سارے رشتوں کی حرمت ہے جو نسبت سے ہے. نمبر 3، رضاعت صرف دودھ پلانے والی ماں کی گواہی سے ثابت ہو جاتی ہے، مگر اس مسئلے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے،
کچھ نے کہا ہاں ہوتی ہے، کچھ نے کہا نہیں۔ نمبر 4، غلام کی گواہی قابل قبول ہے، اور اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ امام بخاری نے دونوں میں اثبات کیا ہے، مگر اور علماء اس کے خلاف بھی ہیں۔ پھر کوئی اہم مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے دور کا سفر کر کے بھی حل کو معلوم کرنا، یہ بھی بات ہمیں پتہ چلی۔ پھر کسی اہم مسئلے میں اگر مکمل شہادت، مثبت کی شہادت نہ بھی ملے، لیکن تو پھر اس چیز کو مشتبہ ہو جاتا ہے وہ معاملہ، تو پھر اس معاملے میں بچنا بہتر ہے۔ نمبر 7، شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 8، رضاعت کس عمر میں دودھ پلانے سے قائم ہوتی ہے اور کتنی بار دودھ پلانے سے؟ یہ پتہ چلا ہمیں کہ 2 سال کی عمر کے اندر بچے کو اگر کسی نے 5 دفعہ اس کا پیٹ بھر جانے تک دودھ پلایا تو پھر وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ حدیث ہماری مکمل ہوئی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث کے ساتھ ساتھ یہ پیج بھی بھیجا ہے جس میں یہ رضاعت کے بارے میں جو مسئلہ ہے اس کی کچھ تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور سائڈ کی بات، ایک فائدہ میں نے خود پرسنلی دیکھا ایک جگہ پر، کہ آج کل رضاعت اتنی نہیں ہے عام۔ دیکھیں آج کل ماں ہی دودھ پلاتی ہے، اور کسی اور عورت سے بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور سے دودھ پلایا جائے، لیکن بعض اوقات یہ مفید ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک کپل سے میری ملاقات ہوئی جن کے ہاں بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے چونکہ وہ عورت کو یہ فکر تھی کہ میرا صرف ایک محرم جو ہے وہ میرا شوہر ہی ہے، اس کا کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنی نند کے بچے کو اپنی بہن سے دودھ پلا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب اس کے جو رضاعی بھانجا ہو گیا اب اس کا وہ بچہ۔ تو اب بڑا ہو کے اگر اس عورت کو ضرورت ہو کہیں سفر کرنے وغیرہ، اس نیت سے کیا کہ کبھی اس کو ضرورت پڑ جائے تو یہ بچہ اس کی رضاعت کا تعلق ہو گیا ہے اپنے نند کے بیٹے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر اس وجہ سے دودھ پلایا تھا۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں کسی کو بچے کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، جیسے یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں کرتے ہیں کہ اڈاپٹ کر لیا تو بچہ اب ایسا ہی ہو گیا جیسے ہماری فیملی ہے۔ لیکن اسلام میں اڈاپشن کے لیے ہم اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، وہ بچہ اپنے باپ کے نام سے ہی رہے گا، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تم جو ہے وہ فلاں کے بیٹے ہو۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو اگر ہم کوئی کپل اس کو پال لیتا ہے، اپنے لیے لے لیتا ہے، اور ایسے دائرے ابھی کوئی ایک بچہ ہے جس کا کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک اجر اور ثواب کا کام ہے کہ اس کو پالے کوئی۔ اب ایک کپل جن کی اپنی اولاد نہیں، انہوں نے اب اس کو پالا، تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو اگر لڑکی ہے تو اس کا باپ جو ہے اس سے اس کو پردہ ہو جائے گا کہ اب باپ کے سامنے بغیر حجاب کے نہ جائے، اور اگر لڑکا ہے تو پھر ماں کو جب لڑکا بالغ ہو جائے گا تو ماں کو حجاب کرنا پڑے گا کیونکہ وہ نامحرم ہوگا پھر۔ تو اس وجہ سے کسی بچے کو بچپن میں اڈاپٹ کرتے ہیں اس عمر میں کہ وہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، پھر اس کو اپنی بہن یا ماں، اگر جیسے لڑکا ہے تو عورت اپنی بہن سے اس کو دودھ پلوا لے، یا اگر لڑکی ہے تو باپ جو ہے وہ اپنی بہن سے اس کو دودھ پلوا لے، تو پھر کیا ہوگا کہ رضاعت ہو جائے گی، پھر وہ نامحرم نہیں ہوگا، وہ بچہ بلوغت کے بعد بھی اس جوڑے کے لیے نامحرم نہیں ہوگا، وہ اپنے باپ ہی کے نام سے رہے گا، ان کا بچہ نہیں بن جائے گا۔ لیکن ان کو ظاہری بات ہے ایک بچے کو آپ نے اپنے گھر دیا، اس کو بچے کی طرح پالا اور اچھی تربیت دی تو تم کو اجر و ثواب ہے اس کا، مگر اس کا نام اس کو اپنے نام سے ہم نہیں بلا سکتے۔ تو یہ رضاعت کا فائدہ آج کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس کو کرتے ہیں، ورنہ
ایک جو رسم تھی جہالت میں کہ ہمیشہ بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلاتی تھی موسٹ آف دا ٹائم، اور بڑی بڑی جو معزز فیملیز تھی ان کے بچوں کو لے جایا جاتا تھا اور اس کی دودھ ماں ہوتی تھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی جو رضاعی ماں تھی انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا 2 سال تک. تو اب یہ جو رسم ہے وہ اس قدر عام نہیں ہے آج کل، لیکن رضاعت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا کورس آج کی کلاس مکمل ہوئی. میں ریکارڈنگ کو پاز کرتی ہوں، آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو کر